سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو جب اس جہان میں بھیجا گیا تو یہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ دوست اور دشمن کی پہچان سکھانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو معلم بنا کے، استاذ بنا کے لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان حضرات کی قدر کی، جو انہوں نے دیا لے لیا اور جس سے روکا رک گئے۔ یہی لوگ متقی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہی کی دنیا ہے اور انہی کی آخرت ہے۔ ان اساتذہ کے روپ میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے شریعت کے مقابلے میں اپنی طریقت اور اعمال کے مقابلے میں وظائف، احکام کے مقابلے میں اپنی سوچ اور فکر، اور اللہ کی منع کردہ نواہی کے مقابلے میں اپنے اپنے راز اور کشف اور معلوم نے کیا کیا رکھا، اور قوم دن بدن ان کے گلے کے طوق تنگ ہوتے گئے، ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں بڑھتی گئیں، پاؤں کی بیڑیاں بوجھل ہوتی گئیں۔ میں سوسائٹی میں جب باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ دنیا بندھنوں میں اتنی بندھ گئی ہے اور اتنے جکڑ بند ہیں، اتنی بندشیں ہیں، نہ کوئی رشتہ چل پا رہا ہے، نہ ہی کوئی کاروبار لوگوں کو چلتا دکھتا ہے۔ ہر طرف ایک ہی ذہن بن گیا ہے کہ جناب آپ کے اوپر بہت بڑی بندش ہے، اس کا توڑ کرواؤ، حل کرواؤ، آستانے پہ آؤ، تشریف لاؤ، ہم آپ کی ساری بندشیں کھول دیں گے، توڑ کرنے پڑیں گے۔ کچھ عمل ہیں، کچھ وظیفے ہیں، کچھ چلے ہیں، اور اس کے بدلے میں کچھ آپ کو پے کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ باہر نکل کے تو دیکھیں دنیا کتنی پریشان ہے۔ بڑے بڑے ذہین بچے چلتے ہیں، 5-10 کلاسوں تلک حفظ میں، 5-10 پاروں تلک اچانک پرابلم آتی ہے، والدین پریشانی لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، جناب کسی نے کچھ کر دیا ہے اور میرے بچے کا تو بالکل ذہن بند کر دیا گیا ہے، لاک لگا دیا گیا ہے۔ وہ جو پارا پارا نکال رہا تھا وہ 2 سطریں بھی یاد نہیں کرتا۔ ہمارے بابا جی نے کہا ہے جی اس کا ذہن بند کر دیا گیا ہے۔ ماں کو شکوہ ہے کہ میرا بیٹا میرے اشارے سمجھتا تھا، آج میں چیختی ہوں، روتی ہوں، اس کی بیگم نے پتہ نہیں اسے کیا پلایا ہے کہ اس کی سماعتیں بند ہو گئی ہیں، بندش ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا ہے، بابا جی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے کان ان پہ بندش ہے۔ سارے گھر کے اوپر توجہ دیتا تھا، آج ہمارے اوپر توجہ نہیں، یہ صرف بیوی پہ، سسرال پہ مرتا ہے، اس کی نظر کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، ہم سے نظر ہی پھر گئی ہے، حق نہیں بول سکتا، زبان بند ہو گئی ہے، گلا بند کر دیا گیا ہے، اس کا سینہ بند ہے، پیٹ بند ہے، سو بند کر دی گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ہاتھ بند ہو گئے ہیں، کل خرچ کرتا تھا آج نہیں کر رہا، اس کا جوڑ بند کر دیا گیا ہے، اس کے قدم بند کر دیے گئے۔ یہ جملے شاید آپ بھی کہیں باہر سنتے ہوں، اور جہاں سے یہ جملے آئے ہیں
وہ اللہ کا شکر ہے آستانے بھی بڑے ہیں، آشیانے بھی بڑے ہیں، دستار فضیلت بھی بہت بلندی والی ہے، شملہ بھی بڑا اونچا ہے، جبہ کبہ بھی کمال کا ہے، گدی بھی دل نشیں ہے، لوگ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ سارا معاملہ ہے۔ مجھے نہیں پتا گجرانوالہ میں کیا ہے، ہمارے شہر کے 2 بڑے ہاسپٹل، الائیڈ اور سول ہاسپٹل کے پہلو میں اتنے پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ مریض سرکاری ہاسپٹل میں آتا ہے، یہاں سہولتیں ملیں گی، انہیں وہاں سے ریفر کر کے ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھیج کے وہاں سے پھر جب وہ لٹ کے نکلتے ہیں، نہ زندگی باقی رہتی ہے نہ کیش باقی رہتا ہے، پھر روتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، کہاں پھنس گئے تھے۔ قرآن مجید سے بڑھ کے کائنات میں رہنما کوئی نہیں ہے، مفت کا رہنما ہے، اور صاحب قرآن سے بڑھ کے بڑا مجھے اس زمانے میں استاذ کوئی نہیں ملا۔ میں نے دنیا جہان کی بندشوں کی تالوں کی چابیاں دیکھی ہیں، مگر ام القرآن سے بڑھ کے مجھے کوئی ماسٹر کی نہیں ملی۔ آپ نے قرآن مجید سنتے آ رہے ہیں، کہیں مکمل ہو چکا، کہیں آج ہونے والا ہے، کہیں کل ہونے والا ہے۔ آپ علماء کو سنتے ہیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، انسانوں کے بیان کیے ہوئے خلاصے ادھورے ہیں، جتنا مرضی میں پڑھ کے مثلا ایک خلاصہ مفسرین نے قرآن مجید کا ایک لفظ میں بیان کیا ہے کہ قرآن کا خلاصہ ہے بس انسان، یہ اس کا موضوع ہے۔ کچھ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے کہ رحمان اور انسان دونوں کا تعلق، کچھ نے 3 لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ انسان، صاحب قرآن اور رحمان، اور کچھ نے 3 سطروں میں خلاصہ دیا، اور بڑا لاجواب خلاصہ ہے۔ قرآن مجید انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ رحمان کو راضی کر لیجئے عبادت کے ساتھ، صاحب قرآن کو راضی کر لیجئے اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کیجئے خدمت کے ساتھ۔ کوئی شک نہیں، بڑا لاجواب اور 3 سطروں میں 30 پاروں کا خلاصہ ہے۔ سارے خلاصے انسانی کاوشیں ہیں، مگر اس کا ایک خلاصہ خود رحمان نے ام القرآن اور الفاتحہ کے نام سے دیا۔ آپ کے پاس جو نسخے پڑے ہیں ان میں قرآن مجید کی آیتیں ہیں 6229، جتنے بھی نسخے اس مسجد میں موجود ہیں 6229 آیتیں ہیں، ان کا خلاصہ صرف 7 آیتوں میں ہے، اور ٹوٹلی 6236 آیتیں ہمارے ان کوفی نسخوں میں ہیں۔ ویسے مشہور 6666 ہے، وہ وقف کے اعتبار سے دوسرے نسخے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں، اوورال جو نسخے ہیں ان میں 6229 آیتیں ہیں بقرہ سے لے کے والناس تلک، اور 7 آیتیں رب نے ماسٹر کی کے طور پہ امت کو دی ہیں۔ وہ انسان ولی ہو، کتب ہو، ابدال کہلائے، وہ اپنے آپ کو مفسر کہے، محدث کہے، جو مرضی نام دے لے، ایک بات یاد رکھیے گا، وقت کا پیغمبر بھی نماز پڑھے بیچ میں فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، یہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ کیوں؟ وجہ، آپ سسرال گئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، واپس آنا پڑ گیا ہے، واپس آ کے آپ کہیں گے کہ میں وہاں ماشاءاللہ بڑی آؤ بھگت ہوئی ہے، بڑی خدمت ہوئی ہے، میں نے بڑا وہاں فیض حاصل کیا۔ آپ اپنے گھر گئے ہیں، لاک لگے ہوئے ہیں، چابی نہیں ہے، کیا کریں گے اپنے گھر کو؟ اگر سارے گھر والے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آرام میں ہیں، آپ کے پاس ماسٹر کی ہے مین گیٹ کی، آپ لاک کھولیں گے اندر چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں جانا چاہتے ہو تو فاتحہ کی پہلے لے لیجئے، فاتحہ کھولنے والی لاؤ، دنیا کی کوئی بندش ایمان پہلے رکھو کہ میرے رب نے مجھے ایسی صورت سے نوازا ہے جو دنیا کی ساری مشکلوں کا حل رکھتی ہے۔ یقین ہونا چاہیے۔ میں نے تالے والوں کو دیکھا ہے، جیسا مرضی بگڑا ہوا تالا ہو، انہوں نے ایک ماسٹر کی رکھی ہوتی ہے تار کی شکل میں،
पता नहीं क्या बीच में करके झुरलू सा घुमाते हैं, वो जो हमसे हथौड़ों से भी नहीं खुल रहा था वो स्टक करके वो खुलता है और पले। दुनिया का बदतरीन जहर मदीने के कुर्बो जवार के बिच्छू और सांपू में है। माना ताना, मुझे किसी का इल्म नहीं, मैं अपने जाती आंखों के मुशाहदे को देख रहा हूं। फजर की नमाज पढ़ के मदीना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 2 में दूसरे फ्लोर पे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा हूं तो एक बिच्छू है, काले रंग का है, और उसका साइज दरमियान का जो हिस्सा है, डंग को छोड़ दे, वो मेरी इस हथेली से ज्यादा है। बाकी पीछे क्या होगा, मुझे वो रसूल सल्लम को डसने वाला बिच्छू याद आ गया। और आपने कहा था कि ये हरम में भी दाखिल हो जाए, 5 चीजें हिल्लो हरम में चली जाएं, तवाफ करने लगे, तस्बीह पकड़ लें जो मर्जी, खमसुन युक्तल, कत्ल कर दी जाएंगी, मार दी जाए। अब मैं वहां सोच रहा हूं, सहरा का रहने वाला हूं, सारी जिंदगी सांप बिच्छू इस तरह की जहरीली चीजें मारी हैं, लेकिन मेरा जूता छोटा था, वो बड़ा था। अगर इसको मारता हूं तो इसका जहर मेरे मुंह पे, वजूद पे आएगा। और मैं जहर को भी समझता था कि ये जहां लगना है तेजाब है सारा। खैर हिम्मत करके कि अगर किसी कमरे में दाखिल हो गया, जिसे लड़ गया, वो तो नहीं बचने वाला, हिम्मत करके उसे मारा। जिस जगह पे उसका जहर गिरा है वो चिप्स थी सारी, गड़ा पड़ गया। ये जहर कितना खौफनाक है। रास्ते में आते हुए मेहमान हैं, बस्ती वालों को बोला है कि हमने रात रहनी है, होटल तो होते नहीं थे, रेस्टोरेंट थे नहीं कि कहीं से खाना बाहर से खा लेंगे, तो मेहमान नवाजी मांगी कि यार मुसाफिर है, खाना दे दो। बस्ती वालों ने इनकार किया है। लॉक लग गया, आप नहीं आ सकते, लॉक लग गया है, खाना नहीं मिलेगा, लॉक कर दिया गया है, मशरूब नहीं मिलेगा, लॉक लग गया है। अल्लाह अकबर। जिस पे तवक्कुल होती है ना, जिस पे सहारा होता है, रस्ते वो बनाता है, राहें वो हमवार करता है। रात को बिच्छू लड़ता है, जहरीली चीज डसती है, और पूरी दवा दारू की सारी हिकमतें जवाब दे गई हैं। उसमें किसी सियाने ने बोला, यार बाहर मुसाफर ने कोई ना कोई पता कर लो, कोई गिद्दड़ सिंगी, मशहूर यही होता है पिंडा था वहां, यार कोई ना कोई होवे। वो आए, अल्लाह जजा दे अबू सईद अल खुदरी को रदी अल्लाह ताला। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। नानी की ये नहीं काम खाली हाथ है। आज का मुसलमान खाली हाथ है, हाफिजों के भी खाली हाथ है, कारिय किताबुल्लाह हो के भी खाली हाथ है। यकीन जो नहीं रहा, कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमारे सरदार को सांप बिच्छू जहरीली चीज ने डसा है, कोई तुम्हारे पास दवा दारू? कहने लगे है यकीन कामिल के उस्ताद कामिल। कहते हैं रब पर यकीन भी कामिल, उस्ताद भी कामिल। कहा यार फिर इलाज कर दो। क्या नहीं, ये जो बंद ताले हैं ना तुम्हारे दिलों पे लगे हुए, ये जब तक खुलेंगे नहीं पहले इलाज नहीं होने वाला। हमारा हक रोका था, क्यों? डील होगी, कब मर जाएगा यार, जल्दी करो, कब मरने दो। डील क्या है? 30 बकरियां लेंगे। आम बकरी आज की यहां की लगभग क्या रेट होगा? 30, 40, 50। 30 को 30 से जरा जरब दे ले, 30,000 को 30 से जरब दे ले। गए जाके फातिहा पढ़ी, दम किया, रब ने पूरे यकीन से दम किया था। जिसके हाथ, जिसने जहर बनाया है, जिसके हाथ में शिफा है, जो आग की जलन को या नारो कूनी बर्दन कह के, सलामन कह के उसकी हिद्दत और शिद्दत छीन लेता है, जो छुरी की काट को नबी के हाथ में देके फिर जो है वो काटने नहीं देता। पानियों का काम डबोना है, मगर वो रब कश्ती नूह को डूबने नहीं देता, नूह के बेटे अलैहिस्सलाम को बचने नहीं देता। वही पानी गोता दिलवा के फिरौन के लिए
سارا کچھ اکڑ ختم کرنے کا سامان کر سکتا ہے، اس نے اسی میں شفا ڈالی اور بند لاک کھلے، شفا ہوئی، اور 30 بکریاں لے کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں آئے، کیا کہیں گے؟ ایک ڈیل 9 لاکھ کی تھی، جاؤ یہ تمہیں کھانا نہیں دیتے، 2 مہینے 4 مہینے بیٹھ کے مزے سے کھائیے۔ استدلال اپنی جگہ، میں نے صرف اشارتاً آغاز اس سے کیا، میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، عامل بہت اچھے، استاذ بڑے اچھے، پیر بڑے اچھے، گدیاں بڑی لاجواب، لیکن قرآن مجید سے بڑھ کے آپ کا رہنما کوئی نہیں۔ قرآن مجید نے 6000 سے زیادہ آپ کے لیے ایسے ایسے رہنما رستے رکھے ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی لٹیرا لوٹ نہیں سکتا، چور چوری نہیں کر سکتا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جڑیے۔ ہم نے صرف چند کا آج ذکر کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن مجید جب پڑھنے لگو، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے آیا کرو۔ آج تعوذ کی چابی ساتھ لے کے جائیے، جسے تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ، دنیا کے سارے تعویذوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ تعوذ کا تعویذ اپنے پاس رکھا کریں۔ تعوذ کا تعویذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، یا جہاں نعوذ باللہ ہے، یا اعیذ کا آئے، یا اعیذ کی آئے، یا اعیذ کما آئے، جہاں بھی یہ لفظ آئے گا، کائنات کا سب سے بڑا تعویذ ہے۔ جو بھی انسان یہ لے لے، اپنے پاس رکھے، اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ ساری دنیا نے بھی بندش لگائی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کے ذریعے آپ کے راستے کھول کے، ہموار کر کے، اپنی نگرانی میں آپ کا ساتھ دے کے آپ کو منزل تک پہنچائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یقین ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ، میں چھتری لے کے بڑا ایزی ہوتا ہوں کہ میرے اوپر بارش نہیں پڑے گی، میرے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے۔ میں جوتا پہن کے سمجھتا ہوں کہ میرے پاؤں سیف ہو گئے، کانٹا نہیں لگے گا۔ میں شیشے چڑھا کے اوپر سمجھتا ہوں کہ تھریشر کا منہ بے شک سڑک کی طرف کیوں نہیں ہے، میرے اوپر گرد و غبار نہیں پڑے گی۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ جڑ کے اعوذ باللہ، رب کی پناہ میں آ کے پھر آپ سمجھے میں خطرے میں ہوں، تو پھر ایمان نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ آئیے۔ کس سے؟ اللہ کی پناہ میں۔ یہ چابی اپنے پاس رکھیں۔ جب بھی کوئی آپ کو کل ما شیطان و ابعدا، جو آپ کو حق سے دور کرے، آپ کو بہکائے، حقیقت سے دور کرے، قرآن سے، رحمان سے، ایمان سے، اللہ اور اس کے رسول سے، فرشتوں سے، ملائکہ سے، عبادت سے، بندگی سے آپ کو ہٹانے لگے، وہ میری شکل میں کوئی پیر ہو، مولوی ہو، اسکالر ہو، باپ ہو سکا، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کل ما شیطان و ابعدا، جو آپ کو آپ کے رب سے، توحید سے اور مصطفیٰ سے اور ان کی سنت سے دور کرے گا، یا مخلوق کے حقوق سے دور کرے گا، وہ انسانی شکل میں شیطان ہو سکتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی دیا، علامہ ابن قیم نے بھی لکھا، دیگر ائمہ نے بھی لکھا، محدثین و مفسرین نے اس پہ بڑا تفصیلی قلم اٹھایا۔ لیکن آپ سادہ سا سمجھ لیجئے، شیطان کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہوتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر، اسے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ اپنے علم کے مان تران میں، گردن میں کا سریا لے کے یہ حق سے دور ہو جاتا ہے، حقیقت قبول نہیں کرتا۔ تو مجھے شیطان کو گلے نہیں لگانا، شیطان کو گلے نہیں لگانا۔ شیطان نال اوداں دا ہی سلوک کرنا جے بھونڈ نہیں کتے آ کے بہ جائے سردیاں چ اندر نو وڑن دی کوشش کردا ہے، کندھے پہ آ کے بیٹھ جائے تو آپ اس کو لے کے پکڑ کے چومتے نہیں ہیں، پیار نہیں کرتے، بلکہ جتھے لبے اوتھے ایسے ایسے۔ تو شیطان کو دور کرنا ہے، دھتکارنا ہے۔ آپ کو کبھی نظر آئے گا کہ سکا باپ ناراض نہ ہونا، میں بھی باپ ہوں، سکا باپ اپنی اولاد کو حق سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت مت سمجھیے کہ کوئی سینگوں والا شیطان ہوگا، خاص تخیلاتی، مہوماتی، تلسماتی، وہ آ کے آپ کو بہکائے گا۔ رمضان میں تو بندھا ہوا ہے، یہ سکا باپ بسا اوقات اپنی اولاد کو، بچوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سکا بھائی کر رہا ہوتا ہے، کبھی دادا پردادا کر رہا ہوتا ہے، کبھی آباؤ اجداد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رشتہ دار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں پڑھیے، چابی لگائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جتنے مرضی گھیرے تنگ کر دیے گئے ہیں، آپ کا رب آپ کے رستے کھول دے گا۔
इंशाअल्लाह। یہ میں نے عملی شکل میں دیکھا۔ میں نے جب سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی کہ نماز میں اگر آ کر کے خنزب شیطان آپ کو اللہ کے تعلق، خشوع اور خضوع سے بہکائے، دور کرنے لگے، تو آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے بائیں سائڈ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دینا ہے۔ تو مجھے یہ بات کلک نہیں کی کہ یار میرے کھبے پاسے مسجد چنگا بھلا کوئی معزز بندہ کھلوتا ہوئے تو میں وہ منہ کر کے تھو کراں، ممکن ہے وہ کسی اور رنگ میں لے لے، اسے نہ پتا ہو۔ اساتذہ سے بحث مباحثہ ہوتا رہا، مدینہ یونیورسٹی بھی گزر گئی، واپس بھی آ گئے، اور 6 سال گزر گئے۔ کالج سے واپس آ رہا تھا، فیصل آباد ملت چوک میں اشارے پہ کھڑا ہوں، میرے آگے 2 بائیکر اور آوارہ سے لڑکے، ایک بہن بھائی بائک پہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، اگلے اشارے تک کیا، رائٹ میں نے مڑنا تھا گھر کی طرف، تو آگے تلک اس کو۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ جان نہیں چھوٹ رہی اور یہ شیطان میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے اور میرا دائرہ تنگ کر رہے ہیں اور مجھے گھیرے میں لینے کی چکر میں ہے، اس نے پیچھے کر کے زور سے تھوکا ان کی طرف منہ کر کے۔ لو جی، دونوں شیطانوں کی بریک ہو گئی، دونوں بائکیں پیچھے ہو گئیں۔ انہیں تو کہا نہیں پایا مت گھاس ڈالیں اسے، مت گلے سے لگائیں، مت پیار کریں، ہم نے ان کو پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اپنے پاس رکھیں۔ ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ ٹوٹ کے تڑاخ 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 ہو کے یوں آپ کے جو ہے ہتھ کڑیاں ٹوٹیں گی اور پاؤں میں لگی بیڑیاں اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا وجود کھو دیں گی، گلے کے توق چھٹ کے آپ آزاد ہو کے اللہ کے سائے میں رب کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ لائیے اس تعویذ کو اپنی عملی زندگی میں داخل کیجیے۔ دوسری چیز، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، قرآن مجید کی 6229 آیتیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ملا لیں تو 6236 آیتیں۔ بنیاد میں پہلی اینٹ کس کو بنانا تھا؟ ایک آیت اللہ نے چننی تھی، اور وہ چنی الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی عظیم آیت، اتنی بڑی چابی، دنیا کے سارے بند کلے، دروازے، دیواریں توڑ کے، چیر کے، پھاڑ کے اگر ان کو کھول کے رکھنے کا ڈھنگ ہے کسی میں تو وہ ہے حالات جیسے مرضی بھی ہوں، شکوے سے شکر بہتر ہے، شکوے سے شکر بہتر ہے۔ اسی لیے عرب دنیا میں رواج ہے، آپ سے کوئی پوچھے نا کیف حالک، کیف الحال، اسی تک کو کہی دا نا پوچھ کی دساں تینوں، 12واں مہینہ گزر گیا، 13واں لگا ہے، اور بڑا کچھ بولتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک ہی جواب ہوتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی تعریف ہے، وہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں۔ آئیے شکر کی چابی لے کے چلیے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں، یقین کیجئے شکر کی چابی سے آپ دنیا کے ہر بند دل کو کھول سکتے ہیں۔ ایک بندے نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اسے کہ پا جی تسی کوئی بہتر سوچیا ہونا ہے، میں اللہ دا شکر کرنا، یہ بھی کوئی حکمت ہونی ہے، لیکن میں پھر بھی تہاڈا شکر کرنا کہ چلو تسی متھے تے واٹ تے نہیں نہ پایا، تسی مینوں پیار نال ڈیل کیتا ہے، آپ نے اس کو آدھا کھول لیا ہے۔ یہ شکر اور نہ شکری کا معاملہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کے کیا کہا؟ یہ دیکھو جہنم میں بندھی ہوئی، ان کے پاس شکر کی چابی تھی مگر استعمال نہیں کی، یہ شکر کی چابی لگا کے جنت میں جا سکتی تھی، مگر تیری امت کی سب سے زیادہ عورتیں، وجہ کیا ہے؟ تکفرن الاحسان۔ میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں، وگرنہ حدیث کی ترتیب ہے تکفرن باللہ، رب کی ناشکری، اپنے ساتھی کی ناشکری، احسان کی ناشکری، فراموش۔ جس تالے کی چابی گما دی جائے پھر اسے توڑنا پڑتا ہے۔ آؤ آج شکر لے کے جس حالت میں ہو کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، اور دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو، چابی بڑی جلدی لگے گی، اور دین میں اپنے سے بالا کو دیکھو، شکر کے ساتھ آپ کو رشک بھی آئے گا، رشک بھی آئے گا۔ رشک اگلا درجہ ہے شکر سے بھی۔ شکر تو میں نے کیا نا زبان سے الحمدللہ، صرف یہ شکر نہیں، سر سے لے کے پاؤں تلک ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بنا ہے اسے اس مقصد میں استعمال کیا جائے، اور جس مقصد میں اس کا نقصان ہوتا ہے استعمال میں اس سے روک لیا جائے، یہ شکر ہے۔ اور رشک کیا ہے؟ اللہ پیسہ ہے الحمدللہ جس حال میں رکھا ہے، لیکن اللہ مجھے اور بھی چاہیے، اتنا دے کہ میں ہمیشہ دینے والا رہوں،
میرا ہاتھ نیچے نہ ہو. اللہ اتنا عطا کر کے دیتے 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 علم اتنا دے, اللہ بانٹتے بانٹتے عمل کرتے کرواتے میں اس دنیا سے جاؤں. یہ رشک کا اگلا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. تو شکر اور رشک الحمدللہ رب العالمین. یقین رکھیں دنیا کے بند پتھر میں بھی کیڑا ہوگا, رب اس کو نہیں بھولا, میرا رب مجھے کیسے بھول جائے گا. نیکسٹ چابی اپنی جیب میں رکھیے, الرحمن. بڑی خوفناک چابی ہے, رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. ہم نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سارا معاملہ یہاں گڈ مڈ ہو گیا. الرحمن مبالغے کا صیغہ, دل دہلا دینے والا لفظ. اور سوچو رب نے جس بھی مخلوق کو بنایا ہے, نظر آتی ہے یا نہیں آتی, رب نے اس کی روٹی روزی پانی دانا اس کا بندوبست کیا ہے. چونچ چھوٹی ہے دانا چھوٹا بنا دیا ہے, چونچ بڑی ہے مچھلی بھی عطا کر دی ہے. جس نے گوشت کھانا ہے اس کو گوشت کھلانے والے کاٹنے والے نوکیلے دانت بھی دے دیے ہیں. جس نے سبزی اور چارہ کھانا ہے اس کو ویسا دے دیا ہے. جو جہاں ہے اسے وہاں اس نے دینا ہے. نہ فرمان بن کے رہے یا مہربان بن کے, دنیا کا تعلق مہربانی کا ہے. اس نے دینا ہی دینا ہے, دینا ہی دینا ہے, دینا ہی دینا ہے, دینا ہی دینا ہے. مت اترائیے کہ میرے پاس اتنا رزق ہے, رب راضی ہے تو دے رہا ہے. میرے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے, حکومت ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارے دنیا مانگنے والے نہ مانگنے والوں کو دے دیتا ہے, باغیوں کو بھی دے دیتا ہے. الرحیم, کل قیامت کے دن اللہ کا تعلق, اللہ کی محبت, اللہ کی مودت, اللہ کا پیار, اللہ کی چاہت, اللہ کا جو ہے وہ ایک انسانی تعلق صرف اسی سے ہے جس نے دنیا میں اس سے اپنا تعلق صحیح رکھا ہوگا. یہ تعلق بھی انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ چابی, جنت کی چابی اسی کے پاس ہے, اسی کو ملنی ہے جس نے دنیا میں رب کو مانا ہے. یہی پورے قرآن میں تعلیم دی گئی ہے. اور اگر یہاں نہیں بھی مانو گے, اللہ اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا میں روٹی روزی نہیں روکتا نافرمانوں کی, بس اپنے در پہ آنے کی توفیق چھین لیتا ہے. اگلی چابی مالک یوم الدین. اللہ آپ کو کینال ویو میں, بلکہ پورا کینال ویو آپ کا ہو جائے, ساری دنیا آپ کی ہو جائے, ہر علاقے کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی چابیاں آپ کے پاس ہوں. اترانا مت, اصل مالک اللہ ہے. یہ وقتی ملکیت ہے, یہ صرف پانی کا بلبلہ ہے, یہ ہوا ہے, اس پہ مت کرنا. جب تیرے رب نے فیصلہ کر لیا, ہوا نکالے گا غبارے سے, پھوک نکلنی ہے. تے پترا نے 1122 نو لے آ کے اتوں صرف تاکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لین چ آسانی ہوئے, حالانکہ پتہ ہے باپ مر چکا ہے, پھر بھی ڈالیں گے 12 پہ, لے کے جائیں گے. ایک چکر دلوا کے واپس لا کے, نہلا کے, کفنا کے, مٹی میں ڈال کے. آنے والے سال میں جب میں آتا ہوں تو اگلے سال وہاں نیم پلیٹ ہی نہیں ہوتی. وہ یارو وہ تو فوت ہو گئے نا. نام بدلے گئے, ملکیتیں بدلی گئی, تحریریں بدلی گئی, اسٹامپ بدل گئے, سارے ملکیتی کھاتے بدل گئے, کچھ تیرے نام نہیں رہا. اصل مالک کون ہے جو ساری دنیا کو بدل بدل کے آج بھی الارض للہ والملک للہ والسماء للہ مالک یوم الدین. ذہن میں رکھ, اچھا کرے گا جزا کا مالک, برا کرے گا سزا کا مالک, پکڑ کا بھی مالک, جکڑ کا بھی مالک, عقاب کا بھی مالک, حساب کا بھی مالک, سریع الحساب, تیرے پل پل کا معاملہ. اور مالک کی یوم الدین میں یہ جملہ ذہن میں رکھ لیجئے. آپ کی آڈیو ویڈیو تیار ہو رہی ہے, آپ مجھے ان کیمروں میں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے دنیا دیکھ رہی ہے. اور اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, جو میں بولوں گا تنہائی میں وہ سن رہا ہے, اور اس کا بیک اپ بن گیا ہے ریڑھ کی ہڈی میں, آخر میں دمچی میں وائس ریکارڈ ہو گئی ہے, اور جو ویڈیو ہے وہ بن گئی ہے, تصویر بن گئی ہے. یہ تصور مجھے ہلا کے رکھ دے گا جب کل ساری دنیا کے سامنے. یہاں پتہ نہ ہو بندہ ہمیں کھرکنڈیا ہوئے کتے خارش ہو ہی جاندی ہے, اور کوئی کیمرہ لے کے بیٹھا ہو, بعد میں وہ سین دکھائے تو بندے کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اے میں کی کرن ڈیا, انہیں کی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب لوگوں کے سامنے تیری میری سائٹس کھلیں گی, حساب و کتاب. یہ ہے اصل ڈر اور تقوی, یہ ہے تقوی کی چابی. یہ کی مالک یوم الدین, کھڑا ہونا ہے,
لیکن حل کیا ہے؟ اگلی چابی لے لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ یہ زندگی تیری بندگی کے سہارے ہے، اور جس کا رب ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ فائنل مددگار اللہ ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ باپ کہتا ہے میں نہیں تیرا بنوں گا، کہیں ابو جی آپ میرے ہی ہیں، ساری زندگی نام کاٹ کے دیکھیں، آنکھ نام میں دے کے دیکھیں، کچھ نہیں ہوگا، نام خانے میں ابو آپ کا ہی لکھا جانا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے میری قطع تعلقی ہو گئی اور بندگی خراب ہوگی تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نہیں کرنے والا ایسا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنگوں میں باپ سامنے آ گیا تو اس کو بھی کہہ دیا کلمہ اصل ہے، بندگی اصل ہے، مدد اللہ کرے گا۔ 313 تھے تو کھڑے ہو گئے تھے، اور محبوب نے سجدے میں سر رکھ کے ایاک نعبد، اللہ 313 لے آیا، دعا بھی کر رہا ہوں، دوا کر دی ہے، اب تیری مرضی ہے، مدد کر تو تیرا نام بلند، نہ کرے تیرا نام پھر بھی ہے، لیکن اس دنیا میں پھر نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، چاہے تو ان کا ڈی این اے ختم کروا دے، چاہے تو ان کے مخالفوں کا کروا دے۔ یہ چابی لگی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اللہ سے مانگی ہے، 1000 کو رگڑ کے رکھ کے انہی کنووں میں بند کر دیا تھا جو کنویں کبھی شام کے راہیوں کے لیے پانی مہیا کرتے تھے، آج خون ہے وہاں پہ۔ کبھی مت گھبرائیں، زندگی کو بندگی کے نام جھکا جھکا مٹا مٹا۔ یار فخر کا اس جملے میں نا ایاک نعبد بڑا اکڑ بھی ہے، بڑی فخر بھی ہے، بڑی عاجزی بھی ہے، کتنا مٹا ہوا جملہ ہے۔ یار میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن میں نے آج تلک حتیٰ کہ کسی وہابیوں کی بائک پہ بھی نہیں دیکھا، دیوبندیاں دی جی کسی موٹر سائیکل تے نہیں ویکھیا انہوں نے لکھیا ہوئے میں اللہ دا بندہ۔ یہ جملے تو ملے نے، ضد نہ کر رانا آپ بڑا ضدی ہو۔ یہ تو ملا ہے نہ چھیڑ ملنگا نو، یہ تو ملا ہے ملک جی دی تو آکڑ نہیں ویکھی، یہ تو میں نے دیکھا ہے شریکہ نو آگ لگ دی، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لکھا گیا ہے الیاسے جٹ دا بندہ، بندے چھیاں دا بندہ، وڑیچاں دا بندہ، ملنگڑی داتا دی۔ کسی بھی پیمبر سے جب پوچھا جاتا آپ کا تعارف کیا ہے، ابو کا نام نہیں لیتے تھے، ابو کا نہیں لیتے، کہتے تھے انی عبداللہ، میں یار اللہ دا بندہ، میرے نہ صاحب نہ لات پائیں، میری اونچی تھاں تے لگی آئی۔ یہ ہے اصل دیوانگی، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل پیار، یہ ہے اصل چاہت، یہ ہے اصل رشتہ، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ کتنے دن وہ 8 دن بچہ، یہ جو اکتوبر کس میں آیا تھا زلزلہ 2005 میں، 5 یا 8 اس کے قریب غالباً، ہاں جی، تو کتنے دن بعد وہ بچہ ملا یا بچی جو ہے، کون اس کو پالتا رہا، سنبھالتا رہا، نگرانی۔ وہ نیپال کے زلزلے میں اللہ جسے رکھتا ہے اسے کوئی نہیں چک سکتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اگلی کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارے اندر ایک پرابلم ہے، 2 آیتاں پڑھ لیے، تھوڑا جہا حفظ کر لیے، 4 احادیث پڑھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میرے ورگا اور کوئی نہیں تو میں سیدھے راہ تے باقی سارے گمراہ۔ یہ پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے۔ یہود و نصارہ بھی اس وقت کہتے تھے کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی بنے گا یا نصرانی بنے گا۔ اللہ نے کہا تمہاری اپنی خواہشات ہیں، ہمارے پاس سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھیے، نام صراط مستقیم، ادارہ صراط مستقیم رکھ لینے سے آپ صحیح راہ پہ نہیں ہوتے جب تک اس کو اختیار کرنے کی تڑپ نہیں رکھتے۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، بڑا فاسٹ جانا ہے، ٹائم پہ پہنچنا ہے، مجھے وعدہ نبھانا ہے، ادھر بھی رستہ ہے ادھر بھی رستے ہیں، مگر میں کروں گا کیا؟ ادھر نو تھوڑا جا ہو کے اوکھا ہو کے موٹر وے چڑھ جاؤں، مشکل ضرور ہے، پرابلم ہے، ادھر سے شارٹ بھی ہے لیکن سارا کچھ ہے، لیکن رستہ صحیح نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ چابی اپنے پاس رکھیے، مجھے صراط مستقیم چاہیے۔ اور پھر اگر آپ نے جیومیٹریکلی پڑھا ہے کہ 2 نقطوں کے درمیان شارٹ ترین، سیدھا ترین، مختصر ترین جو لائن اور خط ہے وہی خط مستقیم ہے، تو بندے اور رحمان، انسان اور رحمان کے درمیان وہ شاہراہ جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے، کسی بھی رستے سے، اس کو آپ نے لینا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ کے انعام ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ دنیا تو اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو دی، قارون کو دی، فرعون کو دی، حامان کو دی، ابو جہل کو دی، عتبہ شیبہ پا گئے، بڑے لوگ لے کے گئے۔ اللہ نے محبوب کو ایک بوریا بستر دے کے، چٹائی دے کے، معراج کروا کے بھی واپسی پہ تو دینا چاہتا تو سب دے سکتا تھا، نہیں دیا، لیکن صراط مستقیم اور انعام بڑا کیا ہے۔ انعام کیا تھا؟ نبوت انعام ہے، نبوت کی صداقت انعام ہے،
اس رستے میں شہادت اور گواہی انعام ہے، اور اتنی صلاحیت بندہ پیدا کر لے کہ نبوت سے جڑا رہے، یہ چیزیں انعام والی ہیں۔ ان کو اگر آپ اپنا سکتے ہیں تو یہ چابی رکھیے، جب دل کرے ان سے ملاقات کیا کریں، دائیں بائیں کے گمراہ کرنے والے ایجنٹوں کے پاس نہیں۔ بڑے لوگ ہیں جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں، آؤ جی تو سیدھا جرمن پہ جائیں گے، بعد میں پتا ہوتا ہے کہیں دریا میں غوطے کھا رہے ہیں، کہیں پیک ہو رہے ہیں، کہیں کنٹینروں میں بند ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو لوگوں سے گمراہ نہ ہونا۔ بڑے بڑے خوبصورت چہرے آپ کو راستے میں لوٹنے کے لیے آئیں گے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایسی چابی ملی ہے کہ جس کو اطاعت کی چابی کہتے ہیں۔ پیغمبر کی اطاعت میں طرز دیکھنی ہے تو صحابہ کی، نبی کی یاروں کی، اہل بیت کی دیکھ لینا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ برا انجام پڑھ لینا، یہاں پتہ چلے گا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے یار، ان کا رستہ ہی اصل ہموار رستہ ہے، بھلے جتنا مرضی مشکل لگے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں میں روکنے لگا ہوں۔ میرے خیال میں میجر ہمارے ترجمے غلط ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں غیر کے ترجمے کو کرتے ہوئے۔ اگر یہ ترجمہ صحیح کیا ہوتا تو آج پریشانیاں نہ ہوتی، آج ازمائشیں نہ ہوتی، لاک نہ لگے ہوتے، دل بند نہ ہوتے، سوچیں بند نہ ہوتی، فکریں بند نہ ہوتی۔ کون سی؟ یہ جو غیری ہے نا، اس پہ زیر ہے نا، سادی پنجابی میں زیر ہے، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کا راستہ۔ درست نہیں ہے، یہاں راستہ، اگر یہ راستہ ترجمہ کرنا ہوتا تو پھر اس پہ زبر ہونی چاہیے تھی، غیرہ، پھر اسے صراط، جو پیچھے ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، یہ صراطہ پہ زبر ہے تو پھر غیرہ پہ زبر ہوتی، اللہ دینا، یہ دیکھنے میں یہاں اس پہ زبر ہے لیکن حقیقت میں اس پہ زیر ہے۔ یہ نحو اور صرف اور گرامر پڑھنے والے احباب جانتے ہیں، اللہ دینا سے یہ بدل ہے، یہاں صراط اللہ دینا، اللہ رستہ دکھا ایسے لوگوں کا۔ وہ لوگ کیا ہیں؟ انعام یافتگان میں سے ہیں، غیری، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ دینا سے بدل ہے یہ غیر۔ تو اس لیے اکیلا نبی کر لینا کافی نہیں ہے، اکیلا اصحاب رسول کے تذکرے کر لینا کافی نہیں، اولیاء اللہ کی باتیں کر لینا کافی نہیں، ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایسی چابی ہو کہ ساری دنیا آپ کو جکڑ کر کے یہود و نصارہ کی گمراہیوں اور اللہ کے غضب والے رستوں میں لے جائے تو آپ اندر سے کھول کے باہر بھاگ آئیں۔ اس وقت ہمیں تہذیبوں نے جکڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے باہر خاردار تاریں لگ گئی ہیں، بجلی کے کرنٹ چھوڑ دیے گئے ہیں، ہمارے بارڈر سیل ہو رہے ہیں، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے گھروں میں جو جکڑ بند لگ گئے ہیں، ہمارے موبائلوں میں جو ہمیں جو تالے لگائے گئے ہیں، آج بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ آج عدالتوں میں نکاح کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ادھر تو کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ والی سکیم نہیں، تیرے میرے نبی نے تو کہا تھا کہ جہاں ولی نہیں ہے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور آپ نے اور میں نے چند ٹکوں کی خاطر عدالت میں جا کے نکاح پڑھا کے کہہ دیا کہ میرے جڑے نے جی 2-4-5 ہزار کھڑا کرو، تسی جاؤ جو مرضی ہوں پچھلیاں دی ویکھی جاؤ۔ تو آپ بے شک نبی کا نام لے رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ بہت کچھ خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ غلط جگہ پھنس گئے ہیں۔ نکالیے خود کو، غیر المغضوبی، یہ یہودیوں کی سوچ تھی کہ حق کو چھپا لیا جائے، غلط فیصلہ دے دیا جائے، ولضالین، اور عیسائی اس لیے گمراہ ہو گئے تھے، اہل کتاب تھے، بڑے جو ہے فلسفوں میں چلے گئے، اپنی سوچوں میں چلے گئے، اپنی میں آگے کر دی، اللہ کی شریعت کو پیچھے کر دیا۔ آج بھی امت مسلمہ اسی جکڑ میں جکڑی ہوئی ہے، نکل ہی نہیں پا رہی، اسی سوچ میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ جی ایم فل ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ جی فلسفہ ہے، نماز کا فلسفہ، فلاں فلسفہ، فلاں فلسفہ، کوئی فلسفہ نہیں ہے، امر تعبدی ہے، حکم تعبدی ہے، ہم بندے ہیں، ایاک نعبد، اللہ حکم سمجھ آتا ہے تب بھی، نہیں آتا تب بھی، تو نے کہہ دیا اس رستے پہ نہیں جانا تو نہیں جائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ فاتحہ کو اس انداز میں لے کے آپ کے دنیا کے بھی مسئلے حل، آپ کی آخرت کے بھی مسئلے حل، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں
بات کو اس لیے سمیٹ رہا ہوں، سارا دن کی آپ نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، افطاری کی ہم نے، اللہ کے رزق پہ اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ فاتحہ اپنے ساتھ رکھیے۔ کوئی مشکل ہے علاج کیجئے، پڑھیے، دم کیجئے، لوگوں کو بتائیے، نماز میں پڑھیے۔ اور جو لوگوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے نا کہ نہیں 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 منہ میں آگ پڑ جائے گی، اللہ کی قسم یہ آگ نہیں ہے، آگ سے بچاتی ہے، یہ آگ سے بچاتی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تیرے رب کے سامنے قیام، رکوع، سجود، تشہد، دھرنے، تیری عاجزی، تیرا خشوع، تیرا خضوع کسی کام کا نہیں ہے اگر تو یہ چیز ساتھ نہیں لے کے آیا جو تیرے رب کو، بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق تھا، وہ تعلق ہی نہیں ہے۔ میں ایک جگہ گیا، مجھے کام تھا، میں ساری ڈگریاں لے کے گیا، میرے پاس شناختی کارڈ بھی تھا لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے انہیں کہا یار کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے آگے پیچھے، میں جمع کہتے جی نہیں، لائنوں باہر ہو جاؤ۔ یہاں لائن سے باہر ایک چھوٹے سے کاغذ کے پرزے کی وجہ سے کر دیا۔ تیرے پیغمبر نے کہا یہ ام القرآن ہے، پورے قرآن کی ہے، جہاں سے مرضی قرآن کو پڑھ، سورۃ الفاتحہ میں اس کا خلاصہ موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے، بیس موجود ہے، علم موجود ہے، نالج موجود ہے، عمل موجود ہے، دعوت موجود ہے، نواہی موجود ہے، احکام موجود ہیں، اور تجھے اتنی عظیم چیز دی جا رہی ہے۔ اور پھر نہیں سارے سالن پڑے ہوں جیڑا مزہ چٹنی دا ہوندا ہے۔ ہاں جی پودینے والی چٹنی، بلے بلے کیا بات ہے، وہاں تو بڑی اس کو پروٹوکول دے رہے ہو، جناب یہ ہونی چاہیے۔ یہاں تجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں تیرے رب نے خلاصہ نکال کے، نچوڑ نکال کے، ست نکال کے 7 آیتوں میں تیرے حوالے کر دیا ہے، اور زندگی کی ہر مشکل کی چابی تیرے حوالے کر دی ہے۔ اپنی تو زندگی کا عمل ہے، آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے، قرآن تجربے کے لیے نہیں ہوتا، یقین اور ایمان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر بات تجربے تک کی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پوچھ سکتے تھے، میں تو تمہیں نہیں سی دسیا بھی کسی نے کوئی ڈنگ مارے تھے، آپ پڑھ لیجئے۔ ایک ہے مسنون عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مسنون کیجئے۔ ایک ہے کہ آپ کو نہیں پتا بیماری کیا ہے، دکھ کیا ہے، درد کیا ہے، علاج کیا ہے، دنیا نے جواب دے دیا ہے، آپ اس وقت فاتحہ شروع کر دیں، قرآن کہیں سے پڑھے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میرے والد صاحب کو 2001 کے لگ بھگ یا اس سے کچھ پہلے کینسر کی وجہ سے جواب دے دیا گیا کہ جڑیں جہاں تک چلی گئی ہیں، جس سٹیج پہ ہیں، بابے نے نہیں بچنا، پیسہ ضائع نہیں کرو، مخلص تھا ڈاکٹر، انہوں لے جاؤ۔ میں فیصل آباد سے چلا، کہاں پہنچے، لے کے آئے، بڑی مایوسی کی کیفیت۔ پتہ ہے ابا جی کیا کہنے لگے؟ پوت انہوں نے جواب دیتا قرآن چیدہ علاج ہے گا، کوئی گل نہیں، ہاتھ رکھتے، دم کرتے۔ آج ماشاءاللہ 2022 ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ 2-4 مہینے خدمت کر لو، دل کے تینوں وال بند ہو گئے، آپریشن سے جواب دے دیا، عمر زیادہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، بابے نو اٹھ کے جڑا نا جی واش روم تک نہیں جان دینا، تے چند مہینے دی مہلت ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، 13 برس ہو گئے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید ہاتھ رکھا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یقین ہے۔ تو جہاں سے بھی قرآن مجید آپ کو ملے اسی وقت لگائیے، پڑھیے وہیں سے۔ وہ مسنون تو نہیں ہے، لیکن تیرے رب کے قرآن کے قاعدے کے مطابق وہ تیرے لیے اس مشکل کا رستہ، بند تالے، ساری رکاوٹیں ختم کر دے گا۔ اور یہی میرا ہے ماننا ہے۔ آخری بات اور مثال، اور یا سلام، میرے ایک دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، میں اس وقت نام نہیں لوں گا، لیکن بلا کے ذہین، بلا کے محنتی، مقابلے کے سٹوڈنٹ، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، نظر لگی یا کیا بنا، جو ہمارے یہاں مشہور ہے، پڑھنا چھوڑ دیا، دل ہی نہیں کرتا، میں نے پڑھنا ہی نہیں۔ میں نے کہنا یار کتاب آگے رکھ، یہ پڑھ، اور مدینے میں ہے، باہر بھی کہیں نہیں، کہندے میں جدو کتاب کھولنا نا تو مینوں سامنے اے لفظ قرآن دے نہیں نظر آਉਂدا، مینوں اے دے وچ میرے محبوب دی تصویر نظر آندی ہے۔ یہ کنڈیشن ہو گئی تھی، کچھ نہیں آتا تھا، میں فاتحہ آتی تھی، قرآن آتا تھا، پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے اسی طریقے سے دوبارہ واپس لوٹا، ٹاپر نکلا، اور آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک مقام پہ ہے، ایک اللہ نے عہدے پہ، ایک رتبے پہ رکھا ہے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں، فاتحہ پاس ہے مایوس نہیں ہوں، قرآن پاس ہے مایوس نہیں ہوں، ماسٹر کی آپ کے پاس ہے مایوس نہیں ہوں۔ پیروں فقیروں نے مایوس کیا ہے نا، ڈاکٹرز نے مایوس کیا ہے، لوگوں نے مایوس کیا ہے،
لیکن تیرے رب نے تو مایوس نہیں کیا. اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, تیرے پاس رحمان کی رحمت بھری چابیاں موجود ہیں. انشاءاللہ سب کھلے گا, اور کچھ نہیں, زیادہ سے زیادہ موت ہی آ جائے گی تو دنیا کے جس مرض کا کوئی علاج نہ ہو اس کا علاج اللہ نے موت میں رکھا ہے. جس درد کی کوئی شفا نہ اس کی شفا رب نے موت میں رکھی ہے. تو کیا ہوگا, 4 سال جی کے بھی تو مرنا ہے, اللہ عزت کی موت دے دے تو اور کیا ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو انشاءاللہ یہ فاتح آپ کے ساتھ رہے گی, آپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی. عقیدے کی محافظ, علم کی محافظ, عمل کی محافظ, قرآن کی محافظ, زندگی کے ہر باب کی محافظ, آپ کی زندگی کی ہر کتاب کی محافظ, آپ کی رہرو منزل. اور انشاءاللہ 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 اللہ پر پورا یقین ہے یہ جنت تک ساتھ دینے والی ہے. اسے ہر رکعت میں محبت سے پڑھا کرو, صرف اپنے لوگوں کے جکڑ بند لگانے کی وجہ سے یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کرو یار امام پڑھ نہیں دیا نا, امام پڑھ نہیں دیا. وہ نہیں یار, کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی ہیں, وگرنہ میں افطاری امام صاحب کو کروا دیتا, باقیوں نو کہندا انہاں کر لی ہوگی جے ساریاں دی, اللہ دی سپورٹ تے تسی لڑ پینا سی. نہیں یار, روزہ اسی بھی رکھیا ہے تو نماز آپ بھی پڑھنے آئے ہیں, آپ بھی اللہ کے گھر میں ہیں, جڑا کریں ملا کریں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اصل میں اہل علم موجود تھے, میں نے اس کو فولڈ کر دیا تھا, شیخ موجود تھے تو میں سوال اچھا ہے لیکن جی اگر مجھے سوال کا جواب نہ آتا ہو تو مجھے واللہ عالم کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ جب سے ہوش سنبھالا ہے سن رہے ہیں, داڑیاں بھیگ رہی ہیں, فلسطین کی, کشمیر کی, مدد 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 مدد, لیکن یہ فتح نہیں ہو رہا, آزادی نہیں مل رہی. ہاں جی, اس کی وجہ ہے کہ اس کا تعلق تقدیر سے ہے, اور ہمارا تقدیر پہ یقین کامل پوری طرح نہیں ہے. تقدیر میں, قسمت میں اور نصیب میں فرق ہوتا ہے. ہمارا تقدیر پر یقین ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. ہمارا قسمت پہ یقین ہے کہ جو اللہ نے خطے بانٹے ہیں, جو ہمیں ملنے ہیں, مدینہ ملا کہ نہیں ملا, یثرب سے مدینہ ہو گیا. لیکن اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, نصیب محنت کاوش کرنی پڑتی ہے. اکیلے مسلوں پہ, گھروں میں, چھتوں پہ باقیوں کو کہہ کہ یہ منکر ہیں, اور خود صرف دعاؤں کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیتے. دریا کے کنارے بیٹھ کے یا میاں یا میاں, یا پانی یا پانی, یا مچھی یا مچھی, یا شکار یا شکار, ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جال لگانا پڑتا ہے, بھاگنا پڑتا ہے, مینا کو پکڑنا پڑتا ہے, جام تھامنا پڑتا ہے, تگ و دو کرنی پڑتی ہے, پریکٹیکلی لائف میں آنا پڑتا ہے, پھر جا کر کے بنتی ہے بات, وگرنہ بات نہیں بنتی. اور یہ مثال سے, السلام علیکم, مجھے پچھلے دنوں ڈسکے میں ایک نوجوان ملا, کہندا جی میرا پورا ٹبر نمازی ہے, میں نمازی نہیں, دعا کرو اللہ میرے مقدر چ نماز لکھ دے. تو اس کی بیوی بھی پروگرام پہ آئی ہوئی تھی, تو میں نے کہا باجی تواڈے تو ایک گزارش کرنی ہے, بھاجی نا اج توفیق منگی ہے, اس سویرے جدوں جلدی جلدی ناشتہ منگے نا پہ میں لیٹ ہون ڈیا, تو تسی اینوں کہنا کہ مینوں اٹھاؤ نہیں, دعا کرو اللہ مینوں توفیق دے کہ میں اٹھ پواں. تو پھر آٹے والی پڑولی کول جا کے نا بہ جانا, کہنا دعا کرو اللہ مینوں دا بوہا کھولن دی توفیق دے. چاننی ہاتھ چ پھڑ کے بہنا, کہو میں کوشش تو پوری ہے, مخلص بڑی ہاں, لیکن دعا کرو میرے ہاتھ ہلن تو میں اینوں چھان لواں. ایویں ہی توے تک لیا کے روٹی پکاؤن تک پرتن دی توفیق. اوتھے ہی اٹھ کے کھلو پیا, کہندا جی گل سمجھ آ گئی ہے, پر رولا اینا کی وہ بھی اداں دا ہی سی میرے خیال. کشمیر, فلسطین, برما, دیگر مسلم ممالک میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جیڑا ہے گا اس ویلے جی, دوسرے کو الزام دیتے رہیں, خود سوئے رہیں. یہ یاد رکھیں سارے مل کے, حکمران, عوام, رعایا, تینوں جو ستون ہیں, جب تک یہ مل کے مخلص ہو کے الہی کلمت اللہ کے لیے نہیں بڑھتے, آپس کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے, تو پھر یہ اپنے خطے بھی جانے کے بسا اوقات خدشے ہوتے ہیں. واللہ تعالی